نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاهلين۔ پارہ نمبر 9 سورہ اعراف، رکوع نمبر 24، آیات نمبر 199، 200، 201 اور 202۔ خذ العفو، درگزر اختیار کیجئے، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اور نیک کاموں کا حکم دیجئے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں سے کنارہ کیجئے، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اور اگر آپ کو شیطان کی طرف سے وسوسہ آنے لگے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو اللہ کے پناہ مانگ لیجئے، إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، بلا شبہ وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا، بلا شبہ جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، جب ان کو شیطان کی طرف سے کوئی خطرہ پہنچتا ہے تو وہ تذکروا، وہ ذکر میں لگ جاتے ہیں۔ وَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، بس اچانک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ، اور جو لوگ شیطان کے بھائی ہیں ان کو کھینچتے چلے جاتے ہیں گمراہی میں۔ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، پس وہ کمی بھی نہیں کرتے۔ آیات مذکورہ آیات نمبر 199 میں اخلاق فاضلہ کا ایک جامع ہدایت نامہ ہے، اور جس کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کا خطاب ملا ہے۔ خطاب اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن تعلیم ہے پوری امت کو۔ اور مذکورہ آیت میں 3 جملے ہیں۔ پہلا جملہ ہے خذ العفو، دوسرا جملہ ہے وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، تیسرا جملہ ہے وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ۔ پہلا جملہ خذ العفو، عربی لغت میں عفو کے کئی معانی ہیں، اور اس آیت میں سب معانیوں کی گنجائش موجود ہے، لیکن جمہور مفسرین کا قول ہے کہ عفو ہر ایسے کام کو کہا جاتا ہے جو آسانی کے ساتھ بغیر کسی مشقت کے ہو سکے۔ تو معنی یہ ہوگا کہ آپ قبول کریں اس چیز کو جو لوگ آسانی سے کر سکے، اور مطلب یہ ہوگا کہ واجبات شرعیہ میں اعلیٰ معیار کا مطالبہ لوگوں سے مت کیجیے، بلکہ عوام الناس جس پیمانے پر آسانی سے عمل کر سکتے ہیں
اتنی ہی درجہ میں قبول کر لیجئے۔ مثلا نماز کی اصل حقیقت قیام الصلاۃ ہے، اور قیام الصلاۃ کا مطلب ہے اور حکم بھی ہے کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو۔ اور نماز قائم کرنے کا معنی یہ ہے کہ نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنا، توجہ ظاہری اور توجہ باطنی، دل دماغ بھی نماز کی طرف اور ارکان میں بھی درستگی ہو، اور ہر لحاظ سے اللہ کی طرف توجہ ہو۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ جو اعلیٰ معیار ہے نماز کا، قیام الصلاۃ کا، یہ چند فیصد نمازیوں کو حاصل ہے۔ عام لوگ اس درجے سے محروم ہے، اس لیے اتنی بلند معیار کا مطالبہ نہ کرے، اگرچہ اعلیٰ معیار تقرب الی اللہ کا اعلیٰ مرتبہ ہے۔ اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد فرمایا کہ مجھے اللہ تعالی نے لوگوں کے اعمال و اخلاق میں سرسری اطاعت قبول کرنے کا حکم دیا ہے۔ میں نے عزم کر لیا ہے کہ جب تک میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں اسی طرح ہی عمل کروں گا اور ایسا ہی عمل کروں گا۔ عفو کا دوسرا معنی ہے معافی اور درگزر۔ آیات میں جملے کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ گناہگاروں، خطاکاروں کے گناہ قصور معاف کر دیجئے۔ ابن جریر نے نقل کیا ہے کہ جب یہ آیات نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے آیات کا مطلب پوچھا۔ جبریل امین نے اللہ تعالی سے دریافت کرنے کے بعد یہ بتلایا کہ اس آیت میں آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ جو شخص آپ پر ظلم کرے آپ اس کو معاف کریں، اور جو آپ کو کچھ نہ دے آپ اس پر بخشش کریں، جو آپ سے تعلق قطع کرے، ختم کرے، آپ ان سے ملا کریں۔ بہرحال عفو کے پہلے اور دوسرے معنی میں اگرچہ فرق ہے، لیکن دونوں کا حاصل ایک ہے کہ لوگوں کے اعمال کے معاملے میں زیادہ تجسس اور تفتیش میں مت پڑے، اور ظلم کا جواب ظلم سے مت دے، بلکہ عفو اور درگزر اختیار کرے۔ دوسرا جملہ ہے وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ۔ عرف بمعنی معروف ہے، اور معروف ہر اچھے اور مستحسن قدم کو، کام کو کہا جاتا ہے۔ ظاہر ہے لوگوں کو اچھے کاموں کے ترغیب دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرضی منصبی ہے، ذمہ داری ہے، رسالت کا تقاضا ہے، اور ختم نبوت کی طفیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی پر لازم ہے کہ امر بالمعروف کرے، نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دے، اور یہ بھی مطلب ہے آیات مذکورہ کا کہ ظلم کا بدلہ احسان سے دیا جائے۔ تیسرا درجہ ہے وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ۔ معنی یہ ہے کہ جاہلوں سے آپ کنارہ کشی اختیار کریں، ظلم کے جواب میں ظلم اور انتقام چھوڑ دے، خیر خواہی، ہمدردی کا معاملہ کرے،
لیکن بہت سارے لوگ اس شریفانہ معاملے سے متاثر نہیں ہوتے اور جہالت سے سختی سے پیش آتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے ساتھ آپ کا معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ ان کی جاہلانہ گفتگو کے جواب میں سخت گفتگو نہ کریں، کنارہ کشی اختیار کیجیے۔ اور کنارہ کشی کا مطلب یہ ہے کہ ان کے برائی کا جواب برائی سے مت دے، گالیوں کا جواب گالیوں سے مت دے۔ اور صحیح بخاری میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے کہ سیدنا فاروق اعظم عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے خلافت میں عیینہ بن حسن مدینہ منورہ آیا اور اپنے بھتیجے حر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہمان تھا۔ حر بن قیس ان اہل علم میں سے ہے جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجلس مشاورت میں شریک ہوتے تھے۔ عیینہ نے اپنے بھتیجے حر بن قیس سے کہا کہ آپ امیر المؤمنین کے مقرب ہو، میرے لیے ان سے ملاقات کا کوئی وقت لے لو۔ حر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاروق اعظم عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وقت لیا اور کہا کہ یہ میرا چچا عیینہ ہے۔ بہرحال عیینہ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجلس میں گفتگو شروع کی تو نہایت غیر مہذب گفتگو شروع کی، انتہائی غلط گفتگو کی، یہاں تک کہا کہ آپ ہمارا پورا حق نہیں دیتے، آپ ہمارے ساتھ انصاف نہیں کرتے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت غصہ آیا، تو حر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اے امیر المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیات سنتے ہی سارا غصہ ختم ہو گیا۔ اور ویسے بھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں معروف ہے، مشہور ہے کہ کان وفاقا عند کتاب اللہ تعالی عز وجل۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتاب اللہ کے احکام کے آگے گردن ڈالتے تھے، اور آیت نمبر 200 میں فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، یعنی اگر آپ کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ کرنے لگے تو اللہ سے پناہ مانگ لے، وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ یہ آیت گزشتہ آیت کے مضمون کی ایک قسم تکمیل ہے، تتمہ ہے، کیونکہ اس میں جو ہدایت کی گئی کہ ظلم کرنے والوں اور جہالت کا مظاہرہ کرنے والوں کے خطا معاف کیجئے، ان کو درگزر کیجئے، اور ان کے برائی کا جواب برائی سے مت دے۔ پھر ایسے مواقع پر شیطان اپنے کاریگری بھی دکھاتا ہے، اچھے بلے انسان کو غصہ دلاتا ہے، جھگڑے پر آمادہ کرتا ہے۔ تو اس اشتعال کا، غصے کا علاج یہ ہے کہ اللہ سے پناہ مانگنا۔ اور حدیث میں ہے کہ دو شخصوں کا جھگڑا ہو رہا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھ لیا اور فرمایا کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں، اگر یہ شخص وہ کلمہ پڑھ لے، کہہ لے، تو اس کا اشتغال ختم ہو جائے گا۔ اور فرمایا کہ وہ کلمہ یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
پھر اس شخص نے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تعوذ سننا، فوراً پڑھ لیا، تو اس بندے کا سارا اشتغال اور غصہ ختم ہوا۔ آیت نمبر 201 میں فرمایا کہ جو لوگ خدا ترس ہوتے ہیں، جن لوگوں کے اندر خوف خداوندی ہوتی ہے، اور جب ان کو شیطان سے کوئی خطرہ محسوس ہو جاتا ہے یا غصے میں آ جائے تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، فوراً استعاذہ پڑھتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، اللہ کی عظمت اور قدرت یاد آ جاتا ہے، عذاب اور ثواب مستحضر ہو جاتا ہے، یکایک آنکھیں کھل جاتی ہے اور حقیقت امر اس اللہ کے بندے پر منکشف ہو جاتی ہے۔ آیت نمبر 202 میں فرمایا کہ جو لوگ شیطان کے دوست ہوتے ہیں، شیطان کے تابع ہوتے ہیں، شیطان کے نقش قدم پر چلتے ہیں، ظاہر ہے کہ شیطان انسانوں کو گمراہی کی طرف دھکیلتے ہیں، اور پھر شیطان بھی کوئی کسر نہیں چھوڑتا۔ ایسے لوگ ہمیشہ ناکام، بدنام اور نامراد ہوتے ہیں، دنیا میں بھی تباہ برباد ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی تباہ برباد ہوتے ہیں۔ اس لیے ہر وقت، ہر حالت میں، ہر جگہ اللہ کو یاد رکھنا چاہیے، شیطان سے پناہ مانگنا چاہیے، کیونکہ شیطان لکم عدو مبین، کھلا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، اس کو دشمن سمجھو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔